السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دھوکے باز، کوئی بخیل، کوئی احسان جتانے والا اور کوئی بد اخلاق جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہیں کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو بغیر دعوت کے گیا تو وہ چور بن کر داخل ہوا اور لوٹ مار کر نکلا۔ جس نے کوئی جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لے تو وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا اور کثیر تعداد غریبوں کی تھی، پھر میں نے جہنم میں دیکھا تو ان کی اکثر تعداد امیروں کی اور عورتوں کی تھی۔ تین ایسے لوگ ہیں کہ اللہ عز و جل روز قیامت ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ نمبر 1، والد کا نافرمان۔ نمبر 2، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت۔ نمبر 3، بے غیرت خواب۔ اور تین ایسے لوگ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، والد کا نافرمان۔ نمبر 2، شراب کا عادی۔ نمبر 3، احسان جتانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہ معاف کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عورتوں سے صرف ان کے حسن جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ حسن جمال ختم ہونے والا ہے، اور نہ ہی ان کی مالداری کی وجہ سے شادی کرو، ممکن یہ ہے مالداری ان کو نافرمان میں مبتلا کر دے، البتہ ان سے دیندار کی بنیاد پر شادی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتی ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت قرآن کی سفارش پر قرآن پڑھنے والے کو زیور، پھر عزت کا تاج اور پھر عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ظاہر اور باطن فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبہ کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے، تیری اولاد تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے، جھوٹ گواہ تک اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعے کی نماز بلا عذر چھوڑتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل سالن میں استعمال کرو اور اس کو سر اور بدن میں لگاؤ، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرض لے اور اس کو ادا کرنے کی نیت نہ رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور ہو کر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حالت میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا تھا
تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت شیریں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو زخم لگا، اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں اس پر جنت حرام کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، اور وہ ظلم اور شرکش اور والد کی نافرمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تب بھی اس کا رزق اس تک پا لے گا جیسے اسے موت پا لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس انسان نے اچھی طرح وضو کر کے اچھے انداز میں پانچوں نماز ادا کی اور اس میں کمی کوتاہی نہ کی، تو اس بندے سے میرا وعدہ ہے، میں اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو سلام کرنے میں پہل کریں۔ مولا علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری کلام یہ تھا کہ نماز کی پابندی کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور دوسری وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے۔